السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، شب قدر کی رات اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شب قدر کی رات کی فضیلت اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ وہ رات نظر نہ آئی، پھر اس رات کی تلاش کے لیے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر وہ رات نظر نہ آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے سے اپنا سر باہر نکال کر لوگوں کو مخاطب فرمایا تو سارے صحابہ آپ کے قریب آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ وہ رات جس کی تلاش کے اندر اعتکاف کیا جا رہا ہے وہ آخری عشرے میں رات پائی گئی، وہ آخری عشرے میں رات موجود ہے، لہذا تم میں سے جو چاہے پھر سے اعتکاف کر لے۔ یعنی اگر کسی نے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اب آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرے۔ میں نے اسے طاق راتوں میں دیکھا ہے اور دیکھا کہ میں گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، چنانچہ سبھی نے آپ کے ساتھ دوبارہ اعتکاف کیا۔ اور راوی جو صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ 21ویں کو آپ نے پوری رات نماز پڑھی، صبح سویرے بارش ہوئی اور مسجد کی جو چھت تھی وہ چونکہ کھجوروں کی چھال سے بنی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا، اور وہ چھت ٹپک بھی رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر گیلی مٹی اور پانی کا داغ نظر آیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی تھی کہ میں گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ اس سال کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان یعنی تینوں عشرے ہی اعتکاف میں گزر گئے تھے، اور اس رات 21ویں رات شب قدر کی رات تھی۔ یہ حدیث بخاری کتاب صلاۃ التراویح کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جو بخاری شریف کی حدیث ہے، تابعی حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب قدر کی بات ہو رہی تھی، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری دوستی تھی، میں ان کے ساتھ کھجور کے ایک باغ کی طرف نکلا اور راستے میں پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا تذکرہ تو سنا ہوگا، مجھے کچھ اس کے متعلق بتائیں۔ وہ بتانے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، 20ویں کی شام آپ واپس آ جاتے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ جاتے، لیکن ایک سال 20ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، یا میں اسے بھول گیا، بس اب تم اسے آخری عشرے کی یعنی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بیان فرمائی کہ میں نے اس میں خود کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر جتنے لوگ اعتکاف کر رہے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ اعتکاف کے لیے لوٹ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی بیان فرمائی اس وقت آسمان کے اوپر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیان فرمایا رات خوب بارش ہوئی، مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی ڈالیوں سے بنی ہوئی تھی، مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، پانی بہنے لگا۔ 21ویں کی صبح جب نماز کھڑی ہوئی تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی میں اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیلی مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کی پیشانی کے اوپر پانی اور مٹی کا داغ موجود ہے۔ اب ان دو حدیثوں میں دو الگ الگ سالوں کی بات لگ رہی ہے، کیونکہ ایک میں پہلے 2 عشروں کا اعتکاف اور ترکی خیمہ سے سر نکال کر بات کرنا، اور تیسرے عشرے کی مزید اعتکاف کا ذکر ہے، اور
دوسری حدیث میں دوسرے عشرے کے اعتکاف اور خطبے کا ذکر ہے، لیکن گیلی مٹی میں سجدہ کرنے کا جو ذکر ہے وہ دونوں حدیثوں میں مشترک ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے، تو ہو سکتا ہے کہ 1 سے زائد رمضانوں میں بھی بارش ہوئی ہو۔ آپ نے یہاں پر تو صرف 2 حدیثوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث میں ذکر کرتا چلوں، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ملتا ہے کہ 23ویں رات کو بارش ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی ناک اور پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام کے اندر۔ آگے احادیث آ رہی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شب قدر کی کچھ نشانیاں ایک دفعہ 27 کو بھی نظر آئیں۔ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں اللہ تعالیٰ نے شاید شب قدر کو گردش میں رکھا ہے۔ کسی سال ایک رات میں کوئی نشانی ایک ظاہر ہو جاتی ہے، اور کسی سال کسی دوسری رات میں کوئی ایک نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی علامات میں یہ بات بھی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت پائے کے صحابی ہیں۔ وہ قسم کھا کر یہ بات کہتے تھے کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے۔ حدیث کے راوی تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے ابی بن کعب، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے یقین کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ اس کی علامت سے، یعنی اس کی علامات سے ظاہر ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس کی اگلی صبح سورج تشت کی طرح طلوع ہوتا ہے اور بلند ہونے تک اس میں کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ بہرحال بات کا لب لباب یہ ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قرآن اسے 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیتا ہے۔ قرآن اسے تقدیر کے فیصلوں کی رات قرار دیتا ہے۔ قرآن اسے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ اللہ کے حکم سے صادر ہونے کو قرار دیتا ہے۔ یہ رات اللہ جل شانہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے خوب مانگیں، اپنی حاجات اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کریں۔ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے، اپنے پرایوں سے مانگنے سے بہتر ہے، سارے زمانے سے مانگنے سے بہتر ہے کہ دینے والے سے مانگ لیں۔ اس رات کو اللہ جل شانہ خاص عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور حق کا پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔